سوری میم، لیکن یہ تو بائک ہے، جبکہ آپ تو گاڑیوں میں سفر کرنے کی عادی ہے۔ اس نے بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے اسے سنایا۔ ہاں یہ تو ہے، بٹ اب میں فون بھی گھر چھوڑ آئی ہوں۔ آئی تھنک تم مجھے لفٹ دے ہی دو، ہے نا؟ مریم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دینی پڑے گی، مجبوری جو ہوئی۔ وہ بائک اسٹارٹ کرتا ہوا بڑبڑایا۔ مریم جھٹ سے بھیگے کپڑوں سے اس کی بائک پر بیٹھ گئی۔ اسے تو ویسے بھی بائک کا بہت شوق تھا، لیکن ڈیڈ کی اجازت نہیں تھی بائک چلانے کی، اور اس کے سفر کی سو وہ منہ بسور کر رہ جاتی تھی۔ اپنے سامنے پڑے پراٹھے اور کولڈ ڈرنک کو دیکھ کر وہ حیران ہوا، پھر نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا جو سارے دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ رہی تھی۔ کیا کوئی اور جگہ نہیں ملی تمہیں بیٹھنے کے لیے؟ اس نے غصے سے پھنکار کر پوچھا۔ جگہ تو ہے، لیکن میری امی کہتی ہے کھانا مل بانٹ کر کھانا چاہیے، اس سے پیار، میرا مطلب ہے بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ اس نے ناشتے کا نوالا توڑتے ہوئے اسے بتایا۔ لیکن تم تو خود ہی کھا رہی ہو، اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ اوہ سوری، لیکن میں کسی سے اپنا کھانا شیئر نہیں کر سکتی، جراثیم بھی لگ سکتے ہیں کسی دوسرے بندے کے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ عشی نے لگاتار پراٹھا کھاتے ہوئے سر ہلا کر اسے سمجھایا۔ اور ایسا آپ کی امی کہتی ہوں گی، ہے نا؟ محض نے تنک کر پوچھا۔ نہیں، ایسا ڈاکٹرز کہتے ہیں۔ اسے 2 ہی منٹ میں سارا پراٹھا چٹ کر لیا تھا۔ موٹی کہیں کی، محض غصے سے بڑھایا جن کی شکل والا۔ اس نے بھی اس کی بڑبڑاہٹ کے جواب میں بڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر تم نے کھانا شیئر نہیں کرنا تھا تو میرے ساتھ کیوں آ کر بیٹھی؟ بس مجھ سے اکیلے میں کچھ کھایا نہیں جاتا نا، بہت بھائی چارہ لڑکی ہوں، اور جوائنٹ فیملی تو مجھے بہت ہی اپیل کرتی ہے۔ اور تو اور میں نے اپنے پاپا سے بھی کہہ دیا ہے، شادی کروں گی تو جوائنٹ فیملی میں۔ مسکراتے ہوئے اسے بتایا گیا، بلکہ باور کروایا گیا کہ وہ کتنی اچھی لڑکی ہے۔ محض نے الجھ کر اسے دیکھا، پھر سے جھٹکتا ہوا اٹھ کر چلتا بنا کہ اور یہاں بیٹھا تو دماغ کی دہی وہ ضرور کر دے گی۔ بچوں، کام ہونے دو ذرا، وہ دھرائی کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ عشی نام ہے میرا الٹے کو سیدھا اور سیدھے کو الٹا کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ دانت پیستی ہوئی بڑبڑائی۔ دوسری طرف پیمان کو ہاسپٹل والوں نے ڈسچارج کر دیا تھا۔ وہ گھر آ گئی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں تھا۔ اسے صبح سے وہ کہیں نہیں دکھا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنی کبٹ کی طرف بڑھی، کبٹ کھولتی وہ ارد گرد ہاتھ مارنے لگی، لیکن وہ ہوتے تو ملتے نہ۔ میری اسکیچ، وہ صدمے سے بڑبڑائی۔ پھر جلدی جلدی اس نے سب جگہ دیکھ لی، لیکن پیپرز اسے کہیں نہیں ملے۔ کیا میرے بعد بھابھیوں نے تو نہیں اٹھا لیے؟ لیکن اگر انہوں نے دیکھ لیے ہوتے تو اب تک وہ مجھے 100 بار طعنہ مار چکی ہوتی۔ میری اتنی محنت سے بنائے ہوئے اسکیچ کہاں جا سکتے ہیں؟ کسی کو تو پتہ بھی نہیں میرے پینٹنگز کرنے کا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی صدمے سے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ میرے ڈیڈ کی امانت کی حفاظت کرنا، دھیمی سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ ٹھٹکی۔ نیکلس کہاں گیا؟ وہ ڈرا چیک کرتی ہوئی بولی۔ اف، میری چیزیں کہاں گئیں؟ وہ سر تھامتی ہوئی غصے میں آ گئی۔ خوزان نے علیشہ کو دیکھا جو ساحل کنارے کھڑی مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہاری خوشی پیمان میں ہے تو تم نے ٹھیک کیا نکاح کر کے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ علیشہ نے آنکھوں کی نمی پیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس نے سنجیدگی سے سر ہلایا، پھر بولا، علیشہ، میں بڑا پریکٹیکل بندہ ہوں یار، مجھے پیمان اچھی لگی ہے، ان کا کانفیڈنس، ان کا مسکرانا، اس کا بولنا، اس کا شرمانا، اس کا چونکنا اور اس کا رف سا حلیہ مجھے بہت اپیل کرتا ہے۔ مجھے مسکراتی ہوئی، روتی ہوئی، خود میں گھستی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اسے تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا۔ آئی کانٹ ڈو دس۔ اس کے دھیمے سے لہجے پر علیشہ تڑپ سی گئی۔ ایسی شدت تو اس نے اپنے لیے چاہی تھی۔ وہ تو بہت سڑو سا بندہ تھا، پھر ایسے کسی عام سی لڑکی کا ذکر اتنی محبت سے کرنا علیشہ کو جھلسا گیا تھا۔ یہ کیوں نہیں کہتے تمہیں عشق ہو گیا ہے پیمان خلیل سے؟ علیشہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ عشق اور مجھے؟ نو، نیور، میں عشق نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی یہ سب کتابی باتیں ہیں، خوزان میر نے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ علیشہ جواباً چپ ہی رہی۔ دوسری طرف شاہان، آج شام ڈنر کی تیاری رکھنا، ہمیں چلنا ہے، وہ کہتا ہوا چل رہا تھا جب لگاتار فائر برسائے گئے تھے اس پر۔ وہ پھرتی سے درخت کے موٹے تنے کے پیچھے ہوا، پاکٹ سے پستل نکالتا وہ بھی سرحد سے لگاتار ان کی جانب گولیاں برسا رہا تھا۔ اس کے بازو میں 2 گولیاں لگ چکی تھی جب پولیس کے ہارن سے وہ 7-8 لوگ بھاگ نکلے تھے۔ زخمی تو وہ بھی کر چکا تھا انہیں، لیکن اپنا بازو جس سے فائر کر رہا تھا وہ بھی زخمی ہو گیا تھا۔
مسٹر خزان آپ ٹھیک ہے؟ پولیس آفیسر نے اسے پریشانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یس آئی ایم فائن، لیکن سر آپ کا بازو۔ لیکن وہ آفیسر کی بنا کوئی سنے وہاں سے نکل گیا۔ وہ بازو پر ہاتھ رکھے پارکنگ کی جانب آیا۔ سفید شرٹ خون سے بھر چکی تھی۔ بہت مشکل سے وہ ڈرائیو کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ تب تک شاہان بھی وہاں آ چکا تھا۔ سر مجھے لگتا ہے یہ ملک حماد کے لوگوں کا کام ہے، شاہان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آئی نو، وہ کہتا ہوا بیڈ سے اترا۔ سر آپ کو آج کا دن تو ریسٹ کرنا چاہیے، شاہان نے اسے فون کان سے لگاتے دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں سہنے کی عادتیں ڈالنی چاہیے شاہان، اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاہان بھی گہری سانس خارج کرتا ہوا اس کے پیچھے نکل گیا۔ تم منگنی کر لو، سب میں کارڈ بٹ چکے ہیں، ایسے میں کیا کہیں گے لوگوں کو۔ علیشا نے اس کے روم میں آتے ہوئے التجا کی۔ سوری علیشا، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں یہ سب خود ہینڈل کروں گا۔ خزان نے خود پر پرفیوم کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے ٹھنڈے سے لہجے میں کہا۔ آئی نو، تم سب ہینڈل کر سکتے ہو، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن بس منگنی کے بعد میں خود سب کو کہوں گی کہ مجھے تم ایز اے لائف پارٹنر کے طور پر پسند نہیں ہو۔ دیکھو، میں نے زندگی میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، اس بار ساتھ دے دو۔ میری سب فرینڈ میرا مذاق بنائے گی، اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتے ہوئے بے بسی سے لہجے میں کہا۔ خزان میر فریز ہوا۔ علیشا دیکھو، رونا بند کرو، میں کہہ رہا ہوں نا، میں ایسے ہینڈل کروں گا کہ کوئی بھی تمہارا مذاق نہیں بنائے گا، مجھ پر یقین رکھو۔ خزان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں، بٹ منگنی کا کہہ رہی ہوں، شادی کون سا تم مجھ سے کرو گے، اور میں بھی تو نہیں کروں گی تم سے، جسٹ انگیجمنٹ سیریمنی ہوگی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، علیشا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر کچھ سوچتا رہا، پھر سر ہلا کر میرر کی طرف پلٹ گیا۔ تھینک یو سو مچ، وہ کہتی ہوئی باہر کی طرف دوڑی۔ خزان میر نے ہونٹ بھینچ کر خود پر کنٹرول کیا۔ بابا، میں آج آپ سے کچھ اہم بات شیئر کرنا چاہتی تھی، آپ کے روبرو آ کر۔ ان کی قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ شام کا ہلکا اندھیرا چار سو پھیل چکا تھا۔ وہ سامنے چارپائی پر بیٹھا تھا، بڑی سی کالی چادر اوڑھے، پیمان خلیل کو توڑی پر مٹھی رکھے دیکھ رہا تھا۔ آج بھائی لوگ بھابھی کی طرف دعوت پر گئے تھے، تو میں آپ سے ملنے آ گئی۔ بابا، جب آپ کا دل مسکرانے کو چاہے، آپ کا دل رنگ رنگ کے کلر پہننے کو کرے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں ان سے پوچھا۔ بابا، اس پوری دنیا میں مجھے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے بعد مجھے کوئی بہت اچھا لگنے لگا ہے، اسے ہر پل دیکھنے کو دل کرتا ہے، اسے سوچنے کو دل کرتا ہے۔ اور تو اور بابا، ایک راز کی بات، میں نے نا آپ کے بعد پہلی بار کسی کا اسکیچ بنایا ہے، اس نے ان کی قبر پر جھکتے ہوئے دھیمے سے انہیں بتایا۔ دور بیٹھا وجود ایک دم سے چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ بابا، آپ کو یاد ہے، آپ نے ایک بار کہا تھا، میری پیمان جب دلہن بنے گی تو میں 10 بکروں کا صدقہ دوں گا۔ اس نے انہیں بھولی بسی یہ بات یاد دلائی۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بابا، میرا بہت دل کرتا ہے آپ زندہ ہوتے، میں آپ سے فرمائشیں کرتی، آپ پہلے انکار کرتے، پھر مان جاتے۔ بابا، آپ کو میری زندگی کیوں نہیں لگ گئی؟ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر کچی مٹی یعنی ان کی قبر پر گر رہے تھے۔ بابا، آپ اللہ سے کہتے، میری بیٹی تو بہت چھوٹی ہے، میں نے تو ابھی اس کی شادی پر 10 بکروں کا صدقہ بھی دینا ہے، آپ کیوں اتنی جلدی چلے گئے؟ بابا، وہ آنسو صاف کرتی ساتھ ان سے شکوہ شکایتیں بھی کر رہی تھی جب کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ وہ ڈر کر ایک دم پلٹی، لیکن اپنے سے تھوڑے فاصلے پر اکڑو اسٹائل میں بیٹھا وجود اسے جھٹکا گیا تھا۔ وہ وائٹ شرٹ جس کی سلیوز آج نیچے ہی تھی، بلیک پینٹ میں کسی شہزادے کی طرح کا دکھنے والا شخص بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ پیمان نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے گھر گیا تھا، آپ نہیں ملی تو میں یہاں آ گیا، آپ کے ہونے کا یقین کر کے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے دھیمے سے بتایا۔ آپ یہاں اس وقت مت آیا کریں، صبح کے ٹائم آ جایا کریں، خزان میر نے اسے اٹھاتے ہوئے ملائم سے لہجے میں کہا۔ اس ٹائم سب گھر پر ہوتے ہیں، کوئی نکلنے نہیں دیتا، تو میں اس ٹائم آ جاتی ہوں۔ جب تک بابا کی قبر کی مٹی نہ دیکھ لوں، مجھے سکون نہیں آتا، اس نے بے بس سے لہجے میں کہا۔
فوزان میر نے سنجیدگی سے اس لڑکی کو دیکھا جو خود میں ایک خاص کشش رکھتی تھی۔ وہ ایک انسان تھا کہ ہزاروں لڑکیاں اس کی توجہ کے لیے مرتی تھیں، لیکن اسے زیادہ دلچسپی نہیں تھی ان کاموں میں۔ وہ بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام بنانا چاہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی اسٹڈی کے ساتھ بزنس بھی سٹارٹ کر چکا تھا۔ علیشہ سے بھی اس نے کوئی وعدہ یا محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ علیشہ نے ہی اسے پرپوز کیا تھا، سو وہ انکار نہیں کر سکا، لیکن پھر اس کی دنیا بدل گئی جب کوئی اسے چوری چوری دیکھتا، اس پر نظر رکھتا۔ یہ سب اس کے لیے بہت یونیک سا تھا۔ وہ لڑکی یقیناً بہت خاص تھی جسے فوزان میر توجہ دیتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں کوکنگ بھی کر لیتی ہوں، اس نے حویلی آتے ہوئے اسے فخر سے بتایا۔ واو دیٹس گریٹ، فوزان نے آئی برو اچکا کر اسے کہا۔ اور تو میں مٹن بریانی بہت اچھی بناتی ہوں، کبھی آپ کو بنا کر کھلاؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لیے چائے بناتی اسے بتا رہی تھی، بلکہ وہ اسے امپریس کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ آپ میرے ساتھ ڈنر پارٹی میں چلیں گی؟ فوزان میر نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ لیکن مجھے اجازت نہیں ملے گی نا، پیمان نے تعصب سے کہا۔ آپ میرے نکاح میں ہیں، مجھے بھلا دنیا کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے مسکراتی آنکھوں سے اس سے پوچھا۔ بھائی لوگ غصہ کریں گے نا، پیمان نے انگلیاں مروڑتے ہوئے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اور اگر انہیں نہ پتہ چلے تو؟ اس نے اس کی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ پیمان دھک سی رہ گئی، انگلیوں میں ٹھنڈک سی اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پیمان نے اس کے چہرے کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں دوسرے کپڑے پہن کر آؤں؟ وہ جلدی سے کہتی ہوئی روم میں بھاگی۔ وہ چائے کے سپ لیتا ہوا آہستہ سے مسکرایا۔ 15 منٹس میں ہی وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ وہ مسکرایا بلکہ دل سے ہنسا۔ وہ سادہ لوح لڑکی تھی، ابھی بھی جامنی پلین لمبی قمیض، بلیک کپڑے پہنے، وہ جامنی کڑھائی والا بلیک دوپٹہ اوڑھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں تیار ہوں، اس نے اس کی جائزہ لیتی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے کہا۔ آئی نو، وہ دھیمے سے کہتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیمان نے اس کی پشت کو دیکھنے کے بعد اپنے قید ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کے نقوش کو، پھر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ فوزان احد بھی ہلکا سا مسکرایا تھا کہ وہ اس کی محبت سے آگاہ تھا، اسے اس کا دیکھنا بہت پسند تھا۔ آئلہ نے تعصب سے اپنی خوبصورت بہن کو دیکھا جو پتہ نہیں کون سا روگ لگائے بیٹھی تھی کہ وہ سب انجان تھے۔ آمنہ، انگیجمنٹ میں ضرور آنا، آئلہ نے چائے پیتے ہوئے اسے اچھے سے باور کروایا۔ آپی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، میں اپنے بھانجے کے اسپیشل ڈے پر ضرور آؤں گی، آمنہ نے محبت سے کہا۔ آمنہ یار، کیوں امی کو پریشان کرتی ہو، کر لو شادی، ابھی ساری عمر پڑی ہوئی ہے تمہاری، آئلہ نے ہر بار کی طرح اسے پھر سے سمجھایا۔ آپی پلیز کوئی اور بات کرے نا، شادی وغیرہ میں مجھے کوئی انٹرسٹ ہوتا تو کر لیتی، آمنہ نے قطعیت سے کہا۔ آمنہ، اگر کوئی پسند تھا تو بتا دیتی، ایسے تو بات نہیں بنتی، ابھی بہت وقت ہے، آئلہ نے غصے سے کہا۔ آپ کو امی نے کہا ہوگا، لیکن سن لے آپ لوگ، میں کبھی شادی نہیں کروں گی، مجھے نہیں پسند پابند ہو کر رہنا، وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آئلہ نے افسوس سے اپنی والدہ کو دیکھا جو پریشان ہوئی تھی اس کے ایسے ری ایکٹ پر۔ وہ گاڑی سے نکلتا اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں قید کرتا ہوا اندر ہال میں آیا۔ عدیل آفندی نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ سب سے ہائے ہیلو کرتا ہوا آہستہ سے چل رہا تھا، جبکہ وہ تو حیرانی سے رنگوں کے سیلاب کو دیکھ رہی تھی جہاں ون ون کی لڑکے کھڑے تھے۔ وہ سب سے سر ہلاتا ہوا الیک سلیک کرتا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جدا نہیں کیا تھا جو ارد گرد بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واحد تھی جو سادہ سے حلیے میں تھی اور بنا میک اپ کے تھی، جبکہ باقی سب تو ہائی کلاس کے فیشنیبل لڑکیاں عورتیں تھیں۔ کچھ تو اسے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور کچھ جلن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کے ساتھ کوئی عام لڑکی تو ہو نہیں ہو سکتی، پھر یہ کون ہے؟ بہت سے دلوں میں تجسس بھی تھا۔ جوس؟ فوزان نے سر جھکا کر اس سے پوچھا۔ ہاں، پیمان نے سر ہلایا۔ اس نے جوس ویٹر سے پکڑ کر اسے پکڑایا، خود انرجی ڈرنک پیتا ہوا اپنے سامنے کھڑے پارٹی اونر سے بات کر رہا تھا۔ پیمان مسکرائی، وہ خوش تھی۔ کچھ دیر وہ بے رنگ زندگی سے دور تھی۔ میں گھوم لوں؟ پیمان نے اس سے پوچھا۔ فوزان ایک پل کو اسے دیکھے گیا، پھر سر کو اس بات میں ہلا لیا۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی اشتیاق سے بکھری رونق کو دیکھ رہی تھی۔ میم، ڈرنک؟ ویٹر نے ٹرے اس کی جانب بڑھائی۔ شور۔ وہ بے رنگ ڈرنک اٹھا چکی تھی۔ کونے میں کھڑا وجود مسکرایا۔
پیمان نے آہستہ سے سپ لیا۔ ڈرنک کا ذائقہ بہت عجیب تھا، کڑوا سا تھا۔ وہ مسکرائی، اسے دور کھڑا دیکھ کر جو ایک پاکٹ میں ہاتھ گھسائے دوسرے سے ڈرنک پکڑے سر ہلاتا اپنے سامنے کھڑے شخص کی بات سن رہا تھا۔ خوزان نے بات کرتے ہوئے اس کی تلاش میں نظریں دوڑائی۔ وہ ٹھٹکا، اس کے ہاتھ میں مشروب کو دیکھ کر وہ ایکسکیوز کرتا ہوا تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اسے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی جو آہستہ سے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ساتھ پڑی ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ یہ ڈرنک آپ کے لیے نہیں ہے، آپ سافٹ ڈرنکس پیئے۔ اس نے دھیمے سے اس کی جھولتی ہوئی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، لیکن آپ بھی تو یہ ڈرنک ابھی پی رہے تھے نا؟ اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں میں پی سکتا ہوں، لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے، اس نے اس کا ہاتھ تھام کر دوسری سائڈ لے جاتے ہوئے کہا۔ کہیں یہ الکوہل تو نہیں؟ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اندازاً پوچھا۔ وہ ہلکی سی مسکان سے مسکرایا، پھر سر ہلایا۔ کیا؟ وہ وہی ٹھٹکی۔ وہ رکا اور ہونٹوں کو بھینچ کر اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ وہ منہ میں انگلی مارتی ہوئی واش روم کی طرف بھاگی۔ وہ حیرت زدہ ہوا، پھر وہ بھی اس کے پیچھے تیز قدموں سے بڑھا۔ سنک پر جھکی، وہ منہ میں پانی ڈالے زور زور سے کلی کر رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا اس کی بیک پر آیا۔ آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ اسے اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ کیا آپ نے وہ ڈرنک پی تھی؟ اس نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ ہاں، 1-2 سپ لیے تھے۔ آہستہ سے اپنے جرم کا اعتراف کیا گیا۔ اٹس اوکے، 1-2 سپ سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کا منہ بھی صاف ہو چکا ہے، سو جسٹ ریلیکس۔ اس نے دھیمے سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ لیکن وہ حرام مشروب پی چکی ہوں میں، اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے ایسی حرام چیزوں کو استعمال کرنے سے، پیمان نے پریشانی سے کہا۔ تو آپ نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ پیا ہے، اس نے اسے باہر لاتے ہوئے سمجھایا۔ لیکن آپ تو جان بوجھ کر پی رہے تھے، ایسی چیزیں مسلمان پر حرام ہے، آپ کیوں پی رہے تھے؟ پیمان نے اس کے سامنے آتے ہوئے ناک سکوڑ کر پوچھا۔ خوزان میر کو اس کا ناک سکوڑنا بہت بھایا تھا۔ میں کبھی کبھی 1-2 گھونٹ لے لیتا ہوں، روز نہیں پیتا، خوزان نے سنجیدگی سے اسے آگاہ کیا۔ لیکن پھر بھی حرام تو حرام ہی ہوتا ہے نا، چاہے آپ اسے چھوئیں، استعمال کریں یا سوچیں، پیمان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ خوزان میر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر سر ہلاتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک گروپ کے پاس لے آیا۔ مسٹر خوزان میر، آپ نے ان کا تعارف نہیں کروایا؟ ہانیہ، اس کی بزنس حریف نے بظاہر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پیمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو سنجیدگی سے ہانیہ کی طرف متوجہ تھا۔ شیور، میٹ مائی وائف پیمان خوزان عہد میر، اس کی اونچی آواز پر پورے ہال میں گونجی۔ جوس کا سپ لیتے رضا صاحب ٹھٹکے۔ ساکت تو سب ہی ہوئے تھے۔ پیمان نے معتبر آنکھوں سے اپنے ہمنوا کو دیکھا۔ ہال میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہونے لگی تھی۔ لیکن آپ کی انگیجمنٹ تو، ہانیہ بولنے ہی لگی تھی جب خوزان کی زبردست گھوری پر وہ چپ ہو گئی۔ مریم نے سیب کھاتے ہوئے محیز کو دیکھا جو گیمز کھیلنے کے ساتھ ساتھ فرائز سے بھرپور پورا انصاف کر رہا تھا۔ مریم نے جھٹ سے اس کے پاس سے پلیٹ اٹھائی اور کچن سے بھاگ کر الائچیوں کی دھری پلیٹ اٹھا لائی۔ آہستہ سے پلیٹ وہ اس کے پاس رکھ چکی تھی۔ محیز نے پلیٹ سے الائچی اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ الائچی چباتے ہوئے وہ ذرا ٹھٹکا، لیکن دھیان نہ دیا۔ مریم نے ہنسی ضبط کرنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا، جو ہمیشہ سے گیمز میں ایسے ڈوب جاتا تھا کہ پھر آس پاس کی کوئی خبر نہیں رہتی تھی۔ جناب کو ابھی بھی الائچیوں کی پلیٹ وہ خالی کر چکا تھا، ختم ہو گئی ہے۔ اس کا ہاتھ خالی پلیٹ میں چلتا دیکھ کر وہ بولی۔ محیز نے پلیٹ کی طرف دیکھا جو خالی تھی۔ ارے میری پلیٹ تو فل تھی، تم تو نہیں کھا گئی؟ ندیدی کہیں کی، محیز نے غصے سے پوچھا۔ ارے چھوڑو یار، میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں کہ میں کالی الائچی کھا جاؤں، یہ تم ہی ہو جو مسالہ جات تک کھا جاتے ہو، مریم نے فرائز کی پلیٹ سے کھاتے ہوئے اسے چڑھایا۔ یہ تو میری پلیٹ تھی، محیز نے صدمے سے کہا۔ ہاں تو تمہاری ہی تھی، ویسے آپس کی بات ہے، تمہیں میں الائچی کھلا چکی ہوں، اب تم کم از کم بیمار نہیں ہوں گے، مما کہتی ہے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے کالی الائچی، وہ کہتے ہی بھاگ نکلی تھی۔ بدتمیز ندیدی لڑکی، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، قسم سے، بچ کر دکھاؤ اب، وہ کہتا ہوا غصے سے اس کے پیچھے بھاگا، جبکہ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتی لاک لگا چکی تھی۔ وہ ٹیبل پر بیٹھی بور ہوتی اسے دیکھ رہی تھی، جو سامنے ہی کافی لوگوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن اس پر بھی پورا دھیان تھا۔ پیمان آئے، کھانا لگ چکا ہے۔ خوزان کی دھیمی آواز پر وہ جھٹ سے اٹھی اور اس کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر آئی۔ اس ٹیبل پر کوئی نہ بیٹھے، اس نے سختی سے آرگنائزر کو ہدایت دی۔
وہ اسے بٹھاتا ہوا خود اس کے سامنے بیٹھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، دوپہر میں نے کچھ نہیں کھایا، پیمان نے اس کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرایا، پھر پلیٹ سیدھی کرتا اس کے لیے مکرونی نکالنے لگا۔ کھائے؟ اس کے آگے پلیٹ رکھتا ہوا وہ بولا۔ آپ کو کھانا میں سرو کروں؟ پیمان نے اشتیاق سے پوچھا۔ وائی ناٹ؟ وہ کہتا ہوا پیچھے ہوا۔ پیمان نے جلدی سے پلیٹ سیدھی کی۔ پلیٹ کے ایک طرف میٹ، دوسری طرف چائنیز رائس اور تیسری طرف سیلیڈ رکھتی وہ سیدھی ہوئی۔ ایسے کھانا سرو کرتے ہیں، سمجھے آپ؟ اس نے پلیٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرایا۔ اوکے میم، وہ کہتا ہوا کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بہت نفاست سے کھانا کھاتا ہوا اسے بھی دیکھ لیتا جو پوری طرح کھانے میں مگن تھی۔ پھر وہ ارد گرد کی طرف دیکھنے لگا، سب کھانا کھانے میں مگن تھے۔ وہ فرصت سے اسے دیکھنے لگا جو بلیک چادر کو ہاف سر پر ٹکائے، چھوٹی چھوٹی بالیاں کانوں میں ڈالے، بہت سادہ سی لگی اسے لیکن یونیک سی لگی۔ وہ کھانا کھانا ترک کر چکا تھا۔ یہ بالیاں اس نے آج تک اس کے کانوں میں ہی دیکھی تھی، چھوٹے چھوٹے گھنگرو والی بالیاں۔ جب وہ سر اٹھاتی یا بات کرتی تو وہ چھوٹے چھوٹے گھنگرو بج اٹھتے۔ بھرے بھرے ہونٹ ہمیشہ لپسٹک سے مبرہ دیکھے تھے اس نے، ناک میں چھوٹا سا کیل ڈالے، وہ بہت پیاری لگی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اسے اپنے بہت پاس بٹھا کر اس کے ایک ایک نقوش کو دیکھتا رہے۔ آپ نے کھانا بالکل بھی نہیں کھایا؟ اس نے ایک دم سر اٹھا کر پوچھا۔ نو نیڈ سویٹ، اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ سویٹ؟ پیمان نیم و ہونٹوں سے بڑبڑائی۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ پر ہلکا سا مسکرایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ وہ جہاں جاتا اسے ساتھ رکھتا۔ میر صاحب آپ بھی ڈانس کر لیں؟ ہانیہ نے کپلز کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر ان سے کہا۔ آئی ڈونٹ لائک اٹ مس ہانیہ، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا جبکہ وہ اس کے کان کے پاس ہوئی۔ کیا یہ جو سب ڈانس کر رہے ہیں آپس میں محرم ہے؟ اس کی معصوم آواز پر وہ ڈانس فلور کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس کی طرف دیکھا جو سامنے ڈانس فلور پر دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ان میں کوئی بھی محرم نہیں، خزان احد نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ آؤچ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، وہ اسے دیکھتی ہوئی تعصب سے بولی۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرایا۔ چلے؟ خزان نے پوچھا۔ ہاں چلے، وہ کہتی ہوئی اس کے ساتھ چلی۔ وہ بنا کسی سے ملے باہر نکل گیا۔ اف، اتنا پانی! وہ اس کی معصوم آواز پر رکا، پھر پلٹا۔ وہ نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خزان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا جہاں تھوڑا سا پانی گرا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ اف، میں تو ڈوب جاؤں گی بابا، میں کیسے یہ نہر پار کروں گی؟ اس کی روحان سی آواز پر چونک سا گیا۔ پیمان، کہاں ہے پانی؟ یہ تو ایک گلاس پانی گرا ہوا ہے اور آپ ہے کہ مذاق کر رہی ہے؟ خزان نے تعصب سے کہا۔ ارے آپ پاگل ہے، اتنی بھری نہر کے اس پار کھڑے ہیں آپ، پھر بھی کہہ رہے ہیں میں پانی گرا ہوا ہے؟ عجیب انسان ہیں آپ، مجھے ڈبو کر مارنا چاہتے ہیں کیا؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی شلوار اوپر پنڈلیوں تک لے گئی تھی جیسے نہر پار کرنے لگی ہو۔ خزان الجھ چکا تھا اس کی حرکتوں پر۔ یہاں تو کوئی بورڈ بھی نہیں، میں کیسے پار کروں نہر؟ اب کی دفعہ روتے ہوئے کہا گیا۔ او نو، ایک دو سپ سے انسان ایسا بیہیو نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھ چکا تھا اسے الکوہل چڑھ چکی ہے۔ وہ تیز قدموں سے بھاگتا ہوا اندر پارٹی ہال میں گیا۔ اس کونے کی طرف تیزی سے بڑھا جہاں اس نے وہ الکوہل پیا تھا۔ گلاس اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر ناک کے قریب کی جس سے عجیب سی اسمیل آئی تھی اسے۔ میری بیوی کو کس نے دی اتنی خطرناک شراب؟ کوئی تو ہے جو پیمان کے پیچھے ہے، لیکن لگتا ہے وہ خزان میر سے انجان ہے، ورنہ ایسی حرکت نہ کرتا۔ پہلے زہر اور اب یہ خطرناک الکوہل۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔